اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ نور کی اختتامی دو آیات 63 اور 64۔ آیت نمبر 62 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب بھی وہ کسی اجتماعی معاملے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا، اور تم نہ بناؤ، دعاء الرسول، رسول کے بلانے کو، بینکم، آپس میں، کا دعائے بعضکم بعضا، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ خطاب با اعتبار الفاظ اگرچہ عام ہے، لیکن قرینے سے یہ بات ثابت ہے کہ کلام کا رخ منافقین کی طرف ہے۔ تو یہاں پر یہ خاص نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی کام کے لیے بلائیں تو اس کو دوسروں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، بلکہ ہر شخص کا فرض ہے کہ رسول کی ہر دعوت پر لبیک کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں کسی کام کے لیے بلانا اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو کسی کام کے لیے بلانا یہ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے لیے بلائیں تو وہ فوراً لبیک کہیں اور حاضر خدمت ہو جائیں۔ اسی طرح کبھی تمہیں اللہ کے پیغمبر کو بلانا پڑے تو اس طریقے سے نہ بلاؤ کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ جب ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے تو نام لے لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات عرض کرنا چاہتے ہو تو آداب رسالت کا اہتمام کرو، حضور کی شان اور عظمت کا خیال رکھو۔ جس طرح تم بے تکلفی سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی انداز سے مخاطب ہو۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تسلل کے معنی چل دینے کے، چپکے سے کھسک جانے کے ہیں، اور لوازہ کا معنی ایک دوسرے کی آڑ اور پناہ لیتے ہوئے نکلنا۔ تو منافقین کی خاص روش بیان کی جا رہی ہے اور انہیں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو رسول کے بلائے ہوئے اجتماعات ہیں اس میں ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک نہ جایا کرو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون، مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، ان کی بات کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم دیا ہے اور یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی آزمائش آ پہنچے، او یصیبہم، یا پہنچے انہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب، کہ یہ لوگ اس روش سے باز آ جائیں، وگرنہ پھر انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا یا پھر دردناک عذاب میں۔ الا، آگاہ رہو، انا للہ، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی غلام ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور تحقیق وہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو، تمہارے تمام احوال سے وہ خوب واقف ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ انہیں خبر دے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا ہے، کہ ان کے سارے اعمال، ان کے سارے کرتوت ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔
تو کسی بھی انسان کا کوئی معاملہ اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو اصل معرفت یہی ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا لے، کسی بھی اچھائی کو کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور کسی بھی برائی سے رکے تو صرف اللہ کے خوف سے، کہ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہمارے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ بفضلہ تعالی سورہ نور کی آج تکمیل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔